पाकिस्तान की जानिब से अफगान हुकाम के साथ टेबल पर इस्तंबुल मुज़ाकरात के दौरान कौन कौन से मुतालबात नुकात रखे गए हैं, पहली बार वो मंजर आम पर आगे है और इंतहाई एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन आज के इस व्लॉग में आपके सामने हमने रखनी है। इसलिए इस व्लॉग को आखिर तक जरूर देखिएगा और उसी के अंदर आपको जवाब मिल जाएगा कि कल के रोज पाक अफगान जो झड़प है वो क्यों हुई है। अस्सलाम वालेकुम, आज तारीख है 7 नवंबर 2025 और मैं हूं रजा अब्बास। आपसे दरख्वास्त के वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं खुद के हवाले से कोट नहीं कर रहा, रिपोर्ट नहीं कर रहा, अपना तज्जिया मैं ज़रूर शामिल करूंगा, लेकिन उसे व्लॉग के आखिर तक हम छोड़ देते हैं। लेकिन उससे पहले जो एक इंतहाई पाकिस्तान के इंटरनल कौमी सतह के ऊपर और बैन अवी सतह के ऊपर इंतहाई मोतबर माने जाने वाला जो अखबार है, डॉन न्यूज़ अखबार की मैं बात कर रहा हूँ, उसने पाक अफगान जो झड़प हुई है उसके मुहर्रकात कैसे कोट किए हैं, कैसे रिपोर्ट किए हैं, वो मैं आपके सामने रखूंगा। और ये पाकिस्तान साइड से रिपोर्टिंग नहीं है, बल्कि अफगान हुकाम को कोट करके या उनके सिक्योरिटी एहलकारों को कोट करके रिपोर्ट किया गया है। तो ये चीज़ जो है वो मैंने आपके सामने रखनी है। तो इसके इनकी खबर के मुताबिक बताया जाता है कि एक पाकिस्तानी अहदेदार के मुताबिक अफगान फोर्सेस ने शाम 5 बजे चमन के करीब तसद्दुक और इकबाल पोस्टों पर फायरिंग की, जिस पर पाकिस्तानी फौज ने फौरी और मौसर जवाबी कार्रवाई की। एक नुकता मैं यहाँ पर आपको समझाता हुआ चलूँ कि पाकिस्तान की तरफ से अब एक न्यू नॉर्मल तैयार कर लिया गया है कि इंडिया अगर सरहद साइड के ऊपर कुछ छेड़खानी करेगा या फिर अफगानिस्तान साइड से होगी, पाकिस्तान अब बिना किसी ताखीर के फौरी तौर के पर रद्दमल देगा। अब पाकिस्तान लचक दिखाना ही नहीं चाहता, अपनी पॉलिसी को रीडिज़ाइन कर चुका है और ना ही जो पाकिस्तान की जो पॉलिसी या जिस खत्ते के ऊपर पाकिस्तान वाक़ है, ना ही ताखीर जो है पाकिस्तान अफोर्ड कर सकता है। इसलिए पाकिस्तान की तरफ से फौरी तौर के पर इसका रद्दमल दिया गया। अच्छा, इसके अंदर बताया यह गया कि पाकिस्तानी जो एहलकार हैं वो ये बताते हैं कि अफगान साइड से कुछ माटर गोले आए, इलाकों में गिरे, ताहम फायरिंग मुख्तसर रही और किसी जानी या माली नुकसान की इतला नहीं मिले। अच्छा, अब यहां पर असल जो कहानी है ना वो सुनिएगा। स्पेन बोल्दक में एक अफगान एहलकार ने चमन के सहाफियों को बताया कि ये वाकया शादी की तकरीब में हवाई फायरिंग की गलत फहमी के बायस पेश आया। अब आप अंदाजा लगाइए कि अफगान सिक्योरिटी एहलकार खुद इस बात को तस्लीम कर रहे हैं कि इस साइड के ऊपर यानी पाकिस्तान साइड के ऊपर कोई शादी की तकरीब जारी हो सारी थी। मकामी लोग बॉर्डर के आसपास बसते हैं और वहां पर शादी ब्याह के अंदर कुछ फायरिंग कोई चीज़ हुई होगी, लोगों ने खुशी के माहौल के अंदर की होगी और उसे अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस ने समझा कि पाकिस्तान ने शायद हम पर धावा बोल दिया है और इसी गलतफहमी की बुनियाद के ऊपर अफगान साइड ने पाकिस्तान के ऊपर धावा बोल दिया, पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस पे, जिस पर पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी फोर्सेस है उन्होंने इंतहाई मौसर और जिम्मेदाराना किस्म का जो जवाब है वो दिया है। अब आ जाइए एक और गैर संजीदा शख्सियत की तरफ। अफगान हुकाम के जो तर्जुमान है ज़बीला मुजाहिद, मैं इन्हें गैर संजीदा क्यों कह रहा हूँ उसकी भी एक वजह है, मैं आगे चलकर बताता हूँ आपको। अब ये कहते हैं कि पाकिस्तान के हम मौक़िफ़ की को मुस्तरद करते हैं, यानी पाकिस्तान ये कह रहा है कि अफगान साइड ने जंग बंदी की खिलाफ वर्जी की है तो हम तो इसको नहीं मानते, पाकिस्तान ने की है और ऐसे वक्त में की है जब इस्तांबुल के अंदर दोनों ममालिक के दरमियान मुज़ाकरा जारी थे और उन्हें शुरू हुए चंद ही घंटे गुजरे थे कि पाकिस्तान साइड से ये कुछ किया गया, तो लिहाजा पाकिस्तान जो है वो जंग बंदी की खिलाफ वर्जी कर रहा है। पाकिस्तान ने भी जवाब में ज़बीला मुजाहिद साहब के बयान को मुस्तरद कर दिया है और कहा है कि यह हक़ाइक़ के मुनाफी हैं। अब मैंने गैर संजीदा शख्सियत ज़बीला मुजाहिद साहब को क्यों कहा, अब आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि इनके अपने ही मुल्क में ये सोवियत यूनियन के ज़माने का टैंक बरामद करते हैं और उसके ऊपर अपने ही मुल्क का झंडा लहरा कर कहते हैं कि हमने पाकिस्तान के टैंक को फतह कर लिया है, तो फिर आप ऐसी शख्सियत को क्या कहेंगे? आपके नज़दीक तो वो गैर संजीदा ही होगी ना। तो फिर इस वजह से मैंने उनको कहा कि अब चूंकि उन्हें एक रजीम के अंदर एक ओहदा मिला हुआ है और उस ओहदे की वजह से हमारी मजबूरी है कि उनके बयान को आपके सामने रखना होता है। अब ये चीज़ जो है पाक अफगान झड़प जो हुई उसकी वजह क्या बनी, एक तो ये वजह ही मैंने आपके सामने रख दी। अब आ जाइए इस व्लॉग के इंतहाई अहमियत के हामिल हिस्से के अंदर कि पाकिस्तान की तरफ से जो अफगानिस्तान को मुतालबात पेश किए गए हैं वो मुतालबात क्या है, ये पहली बार हम आपके सामने मंजर-आम पर रखने जा रहे हैं कि नुकात क्या है। आप इन्हें कुछ पॉइंट्स के अंदर तकसीम भी कर सकते हैं, यानी 2 या 3 या 9 भी कह सकते हैं, 7 भी कह सकते हैं, लेकिन मैं पॉइंट्स की नहीं, मैं जो लाइन्स हैं, जो मुतालबात हैं वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। अब पाकिस्तान साइड से क्या कहा गया, पाकिस्तान साइड से इस बार जो मुज़ाकरात होने जिसमें लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक जो DG ISI के सरबराह है, उन्होंने इंतहाई सख्त और वाज़ेह अल्फाज में मौक़िफ़ अपनाया हुआ है इन मुज़ाकरात के अंदर और बताया जा रहा है कि जो कतर और दोहा के अंदर मुज़ाकरात हुए थे उससे भी कहीं ज़्यादा की जो सख्ती है और वाज़ेह मौक़िफ़ है वो पाकिस्तान ने इस बार मुज़ाकरात के दौरान अपनाया हुआ है। पाकिस्तान ने कहा क्या है अफगानिस्तान को, ये समझ लीजिए।
پاکستان کی طرف سے سب سے پہلے یہ کہا گیا کہ کابل امن دشمنوں یا دہشت گردوں کی سپورٹ سے دستبردار ہو جائے اور ان کے خلاف قابل تصدیق میکنزم بنائے تاکہ کارروائی کی جا سکے۔ یعنی ایک نہیں ہے کہ آپ دستبرداری کا اعلان کریں ٹی ٹی پی سے، بلکہ آپ کو ایک ایسا میکنزم بھی بنانا ہے کہ آپ نے، کیونکہ وہ آپ کے ملک کے اندر رہتے ہیں تو لہٰذا آپ نے ان کے خلاف کارروائی بھی کرنی ہے اور اس کے لیے ایک میکنزم بنانا پڑے گا۔ سب سے پہلا مطالبہ پاکستان کی طرف سے یہ ہے۔ پھر اس کے بعد پاکستان کی طرف سے کہا گیا اگر افغان طالبان کی صلاحیت نہیں ان سے مقابلہ کرنے کی تو وہ سفارتی سطح پر اعلان کریں کہ وہ ٹی ٹی پی سے دستبرداری کا اعلان کرتے ہیں، اور اگر آپ ٹی ٹی پی والوں کو پاکستانی مہاجرین سمجھتے ہیں تو انہیں پاکستان کے حوالے کرتے ہیں۔ یہ دو مطالبات یعنی ایک ساتھ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں۔ پہلا یہ یعنی دوسرا یہ کہ اگر آپ صلاحیت نہیں رکھتے نا کہ بھئی ہم کیسے ٹی ٹی پی کے اگینسٹ لڑیں، تو آپ سفارتی سطح کے اوپر ایک موقف اپنائیں کہ ہمارا ان کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ آپ استنبول کے اندر بیٹھے ہیں، آپ ثالثین کے سامنے ادھر یہ بات دہرائیں اور کہیں کہ جی ہاں ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے، اور سفارتی سطح کے اوپر یہ موقف آپ کو ہر جگہ پر رکھنا پڑے گا۔ پھر آپ کو یہ کرنا پڑے گا، اگر آپ صلاحیت نہیں ہے نا تو پھر سفارتی سطح کے اوپر آن تو کیجئے کہ جی ہاں ہمارے ملک کے اندر بسیں ہیں لیکن ہمارے یہاں بس میں اب کیپیسٹی اتنی نہیں ہے، تو لہٰذا ہم یہ مانتے ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر بسیں ہیں، اور سفارتی سطح کے اوپر آپ ان کا بائیکاٹ کرتے ہیں، دستبرداری کا اعلان کرتے ہیں۔ پھر آپ یہ کریں۔ اگر آپ یہ بھی نہیں کر رہے تو پھر آپ کیا کریں؟ آپ کا تو یہ موقف ہے نا کہ یہ تو پاکستانی مہاجرین ہیں، آپ انہیں پاکستانی مہاجرین کہتے ہیں نا، تو پھر آپ پاکستان کے حوالے کرتے ہیں، بات ختم۔ جیسے پاکستان آپ کے شہریوں کو واپس آپ کے ملک میں بھیج رہا ہے، تو اسی طرح آپ ہمارے شہری ہمارے ملک میں واپس بھیج دیں، ہم جانیں، اور ہمارے جو اپنے ساتھ ہم اپنے شہریوں کے ساتھ جو کچھ کرتے ہیں وہ پھر ہماری درد سر ہے۔ پھر آپ کیوں درد سر لیے ہوئے ہیں؟ ہمارے شہری ہیں نا، آپ کہتے ہیں کہ پاکستان کے مہاجرین، تو آپ ہمیں واپس کر دیں۔ تو پاکستان یہ کہہ رہا ہے کہ پھر آپ یہ کر دیں۔ اچھا اگر آپ یہ بھی نہیں کرتے تو پھر اس کے بعد کیا ہو سکتا ہے کہ اگر آپ ہم سے اتفاق نہیں کرتے، یعنی آپ ہمارے ان مطالبات کو بھی نہیں مانتے، تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ پھر ایک ایسا میکنزم بنائے جو قابل تصدیق ہو، اور اس کے اندر تھرڈ پارٹیز کو ہم انوالو کر دیتے ہیں، یعنی اس کے اندر ترکی کو شامل کر لیں، اس کے اندر قطر کو شامل کر لیں، اور ان اتحادیوں کے ساتھ ہم ایک ایسا میکنزم بنائیں گے جو مل کر ان عناصر کے اگینسٹ کارروائی کرے گا۔ یہ بھی کوئی بری آفر نہیں ہے، بھی کوئی برا مطالبہ نہیں ہے۔ اچھا اب آگے چلیے، پاکستان کی طرف سے اور کیا کہا گیا؟ پاکستان کی طرف سے یہ کہا گیا، اس بات کا جواب دیا گیا، یہ جو کہا جاتا ہے کہ ہم نے سوویت یونین کو شکست دی، ہم نے تو امریکہ کو شکست دی، تو پاکستان نے اس کا جواب بھی دیا ہے استنبول مذاکرات کے اندر۔ پاکستان نے یہ کہا کہ پاکستان روس یا امریکہ نہیں ہے، اور نہ ہی پاکستان کا کوئی ارادہ ہے کابل پر قبضہ رکھنے کے لیے، نہ ہی پاکستان 7 سمندر سے آیا ہے۔ پاکستان کی تو سرحد ہی آپ کے ساتھ لگتی ہے، پاکستان کا جینا مرنا بھی یہی ہے، کیونکہ پاکستان رہتا ہی یہیں پر ہے، تو اس نے کہیں دور دراز جانا نہیں ہے کہ اس کے وسائل اتنی بڑی تعداد کے اندر لگے، اور نہ ہی پاکستان کا یہ منصوبہ ہے کہ وہ کابل کے اوپر قبضہ کرے۔ لیکن ہاں پاکستان انتباہ یہ ضرور دیتا ہے افغان حکام کو کہ آپ کو پاکستان کے دشمنوں کی سہولت کاری اور ان کی حمایت کو ترک کرنا ہوگا۔ افغان طالبان خود پاکستان سے، اگر وہ خود طالبان جو ہے پاکستان سے دشمنی نبھائیں گے تو معاملات بہت سنگین ہوں گے۔ افغان طالبان کو میڈیا سپورٹ جو بھارت سے مل رہی ہے اس سے بھی پیچھے ہٹنا ہوگا۔ یہ پاکستان کے ان مذاکرات کے اندر بتایا جا رہا ہے کہ یہ وہ پوائنٹس ہیں جہاں پر پاکستان کی طرف سے انتباہ جاری کیا گیا ہے کہ بھائی جان آپ کو جو سپورٹ مل رہی ہے نا انڈیا سائڈ سے، آپ کے نیریٹو کو پروپیگنڈا کر کے پاکستان کے اگینسٹ جو چیزیں کی جا رہی ہیں، اس سے بھی آپ دستبرداری کا اعلان کریں، اور اگر آپ نے خود دشمنی نبھانے کا پاکستان سے فیصلہ کر لیا ہے تو پھر یہ یقین رکھیے کہ آپ کے نصیب کے اندر یا آپ کے پاس جو ہے بڑے پیمانے کے پر خسارہ ہی خسارہ آ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان کی طرف سے اور کیا کہا گیا؟ پاکستان نے کہا کہ اگر آپ نے ہمارے مطالبات کو سنجیدہ نہیں لیا تو ابھی ہم کسی حد تک اگر کچھ لچک رکھے ہوئے ہیں افغان پناہ گزینوں کو لے کر، پھر یہ لچک ہر طرح کی ختم کر دی جائے گی، اور تمام کے تمام جو افغان پناہ گزین ہیں یہ پھر فوری طور کے پر واپس جائیں گے۔ ابھی اور پھر اس میں جو تازہ ترین ابھی اپڈیٹس آ رہی ہیں ایران اور پاکستان سائڈ سے، ایک ہی دن کے اندر بتایا جا رہا ہے کہ 15 سے 20 ہزار دونوں ممالک کے ملا کر ایک ہی دن کے اندر بھیجے گئے ہیں، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک بڑا نمبر ہے پاکستان اور ایران سائڈ سے، ایک ہی دن کے اندر 15,000 افغان پناہ گزینوں کو واپس بھیجا گیا ہے، اور پاکستان اس کے اوپر کہہ رہا ہے یہ زیادہ مزید سخت ہو سکتا ہے اگر افغان حکام نے ہمارے مطالبات کو نہیں مانا۔ اس کے علاوہ کیا ہوگا؟ خالی یہ نہیں ہوگا بلکہ افغانستان کا سوشل بائیکاٹ بھی ہوگا اور تجارتی بائیکاٹ بھی کر دیا جائے گا، یعنی ہر قسم کی افغانستان کے ساتھ جو تجارت ہے اسے بند کر دیا جائے گا۔
اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ پاکستان نے اس بات کو ایڈمٹ کیا، تسلیم کیا کہ تجارت بند کر دینے سے پاکستان کا بھی نقصان ہوگا، لیکن پاکستان اپنے اس نقصان کا متحمل ہو سکتا ہے، پاکستان اسے برداشت کر لے گا، لیکن افغانستان کی عوام اس کو برداشت نہیں کر سکیں گے۔ تو لہٰذا اگر پاکستان کے ان مطالبات کو نہ کیا گیا تو پاکستان ہر قسم کی تجارت افغانستان کے ساتھ بند کر دے گا۔ تجارت اور دہشت گردی ایک ساتھ نہیں چل سکتے، یہ پاکستان کی طرف سے واضح کر دیا گیا۔ اب اس کے اندر ایک اور جو آخری نقطہ ہے وہ پاکستان کی طرف سے یہ کہا گیا کہ ہمیں یہ اطلاعات ہیں اور ہمارے پاس یہ چیزیں ہیں کہ افغانستان جو ہے وہ پاکستان کے اندر پختون کارڈ کھیلنا چاہ رہا ہے، اپنے ہمارے پختونوں کو، یعنی پاکستان بیلٹ کے جو پختون ہیں انہیں ورغلا کر ریاست پاکستان کے اگینسٹ کرنے کی کوششیں کر رہا ہے، اور پختون وطن اور اس طرح کے جو نعرے سلوگن یا اس طرح کی تنظیموں کو وہ کسی حد تک سپورٹ کرتا ہوا بھی نظر آ رہا ہے۔ تو اگر افغان حکام نے یہی پالیسی اپنی برقرار رکھی تو یہ یاد رکھیں کہ ہوگا اس سے یہ کہ پاکستان میں تو جو پختون ہے وہ تو بہت بڑی تعداد کے اندر بستے ہیں، شاید اتنی بڑی تعداد کے اندر تو افغانستان کے اندر بھی نہ بستے ہوں، تو ایسا نہ ہو کہ یہی پختون پھر آپ کے اگینسٹ بھی ہو جائے، ایک بڑی آواز بن جائے، اور پھر یہی نہیں بلکہ افغانستان کے اندر جو اتنی حد تک دھڑے بندیاں ہیں، ازبک ہیں، تاجک ہیں، دیگر اقوام کے رہنے والے لوگ ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر وہ بھی طاقتور ہو جائیں اور وہ پھر آپ کے لیے درد سر بن جائیں۔ تو پاکستان کے اندر یہ جو آپ پختون کارڈ کھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں نا، تو آپ اس کھیل سے باز رہیے۔ پاکستان اس کھیل کا بڑا ایک اہم پلیئر بھی ہے اور مایہ ناز پلیئر ہے، اور پاکستان پھر جانتا ہے کہ کس کو کہاں سے اور کس طرح سے جو چیزیں ہیں وہ ترتیب دینی ہے۔ تو بہرحال یہ وہ ایکسکلوسیو انفارمیشن ہے جو پاکستان کی طرف سے استنبول میں افغان حکام کے سامنے رکھی گئی ہیں، قطر اور ترکی کی ثالثی میں، اور یہی وہ مطالبات ہیں جو افغانستان کے سپریم لیڈر ملا ہیبت اللہ اخنزادہ نے اپنے جانے والے وفد کو یہ پیغام دیا کہ خبردار پاکستان کے کسی بھی ایسے معاہدے کے اوپر اوکے یا وعدہ نہیں کرنا جو ہم پورا نہیں کر سکے۔ تو میں اسی لیے شروع دن سے کہہ رہا ہوں کہ میری امید اور دعا تو یہی ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان مذاکرات کامیاب ہو جائیں اور بہتری سے یہ خطہ آگے ترقی کرے، پھیلے پھولے، لیکن افغان حکام کبھی بھی ان معاملات کے اوپر سنجیدگی دکھانے کے لیے تیار نہیں ہے، اور نہ ہی وہ کالعدم ٹی ٹی پی کی حمایت سے پیچھے ہٹیں گے۔ امید ہے کہ میں غلط بھی ثابت ہو سکتا ہوں، لیکن ابھی تک کی جو سینیریو ہے وہ یہ لگ رہا ہے۔ آخر میں مختصر میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ ہمارے کچھ دوست احباب اتنا کچھ افغانستان پاکستان کے ساتھ کرنے کے باوجود بھی پھر بھی پاکستان کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں کہ پاکستان کی غلطی ہے، پاکستان بارڈر بند کرتا ہے، پاکستان تجارت بند کرتا ہے، پاکستان ان کے شہریوں کو واپس بھیجتا ہے، پاکستان ہی غلط کرتا ہے، پاکستان نے اتنے عرصے ان کی میزبانی کی ہے، اپنے ہر طرح کے وسائل دیے، پھر بھی پاکستان غلط ہے۔ میں اس مائنڈ سیٹ کو ابھی تک نہیں سمجھ پا رہا کہ آخر ہمارے ان دوستوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ رپورٹنگ کرتے کرتے اس حد تک افغانستان کے حق میں چلے جاتے ہیں کہ وہ بھی یہ شاید بھول جاتے ہیں کہ وہ ایک پاکستانی بھی ہیں، جہاں پر وہ صحافی ہیں وہاں پر پاکستانی بھی ہے، اور حقائق سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ حقائق آپ کے سامنے ہیں۔ آپ حب الوطنی کو بھی چھوڑ دیجئے، آپ کے سامنے حقائق ہیں کہ پاکستان نے کیا کچھ کیا ہے افغانستان کے لیے اور بدلے میں پاکستان کو کیا مل رہا ہے۔ اگر آپ انہی چیزوں کا مطالعہ کر لیں، انہی چیزوں کی تحقیق کر لیں نمبرز کے ساتھ، تو پھر بھی اگر آپ نے پاکستان کو ہی مورد الزام ٹھہرانا ہے تو پھر بھی آپ کی رائے ہے، ہم کیا کہہ سکتے ہیں۔ تو بہرحال یہ وہ اپڈیٹس ہیں، چیزیں ہیں جو آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اب اس سے جڑا آپ کا کوئی سوال ہو یا رائے ہو تو ضرور کمنٹ دیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا، اور چینل کو سبسکرائب